میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں، رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے اس بیان میں شریک رہوں گا۔ جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ نبی رحمت، شفیع امت، مالک جنت، قاسم نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اللہ پاک کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں، رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے اس بیان میں شریک رہوں گا۔ جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ درود پاک کی فضیلت میں ایک بڑی پیاری بات، سبحان اللہ، علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے عاشق رسول ہیں، اور انہوں نے درود پاک کے فضائل پر کئی کتابیں لکھی ہیں۔ اپنا ایک واقعہ لکھتے ہیں، ایک مرتبہ کسی شخص نے مجھ پر جھوٹا الزام لگا دیا، اور اس الزام کی وجہ سے سلطان نے میرے لیے حکم سنا دیا کہ ان کو شہر سے باہر نکال دیا جائے۔ اب کہتے ہیں کہ یہ سن کر مجھے بڑی پریشانی ہوئی۔ جمعرات کا دن تھا، چنانچہ میں نے جمعرات اور جمعے کے درمیانی رات، یہ شب جمعہ کہلاتی ہے، میں نے 1000 مرتبہ استغفار پڑھا۔ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ استغفر اللہ یعنی شارٹ، اگر کسی کو پورا یاد نہیں ہے تو استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یعنی جو امیر اہل سنت کے مرید ہیں، طالب ہیں، ان کو تو یہ تاکید ہے کہ روزانہ 70 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ اور یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جسے علماء فرماتے ہیں کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھتے رہا کریں، یہاں تک کہ جس کے یہاں اولاد نہیں ہے، یا جو یہ چاہتا ہے کہ میرے یہاں بیٹا پیدا ہو، علماء فرماتے ہیں کہ استغفار کی کثرت کرے، اللہ پاک اس کو اولاد عطا فرمائے گا۔ بارش نہیں ہو رہی، بارش چاہیے، علماء فرماتے ہیں استغفار پڑھے۔ اسی طرح فصلیں ہیں، پیداوار ویسی نہیں ہو رہی جیسی ہونی چاہیے، استغفار پڑھیں۔ تنگ دستی ہو گئی، ہاتھ تنگ ہو گیا، پہلے آمدنی تھی، خوشحالی تھی، اب تھوڑی تنگی ہو گئی، استغفار پڑھیں۔ بہرحال آپ فرماتے ہیں میں نے 1000 مرتبہ استغفار پڑھا، پھر 350 مرتبہ یوں درود پاک پڑھا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ۔ یہ پڑھ کر میں سو گیا، تہجد کے وقت دوبارہ اٹھا، 1000 مرتبہ درود شریف پڑھا،
پھر استغاثہ کیا، اس کی برکت یوں ظاہر ہوئی کہ اگلے ہی دن میری بے گناہی ثابت ہو گئی، خلیفہ نے خط بھیج کر میری بے گناہی کا اظہار کیا۔ نبی کا صدقہ تمہاری مراد ہو حاصل، دعا کے اول و آخر اگر درود پڑھو، دعا کے اول و آخر اگر درود پڑھو۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ جو عاشقان رسول ہیں وہ اپنے نبی پر درود و سلام کثرت سے پڑھتے ہیں، کثرت سے پڑھتے ہیں۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی بھی کیا خوب برکت ہے، کیا خوب بار ہے کہ ماہ ربیع الاول شریف آیا، امیر اہل سنت نے عاشقان رسول کو پکارا، اے عاشقان رسول، آقا کی بارگاہ میں آؤ، مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ 12 ارب درود پاک کا ہدف آپ نے عطا فرمایا، اور جب کارکردگی کیلکولیٹ ہوئی تو الحمدللہ 41 ارب سے زیادہ درود پاک عاشقان رسول نے پڑھ لیا الحمدللہ۔ اور اس میں چونکہ ایصال ثواب ہے، اور ایصال ثواب کا ایک کانسیپٹ یاد رکھیے گا، اسے امیر آدمی کے ہاں اگر کوئی تقریب ہو، اس کے بیٹے کی شادی ہے، ہم غریب آدمی ہیں، ہم نے اس امیر آدمی کو اپنی حیثیت کے مطابق تحفہ دینا ہے۔ غریب آدمی تو اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے، لیکن جب ریٹرن ہوتا ہے تو وہ امیر آدمی اپنی شان کے لائق دیتا ہے۔ تو ہم جو درود پاک پڑھیں گے تو ہمارے درود کی کیا اوقات ہے کہ رب تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں، ہمارا درود کیا؟ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ ہم اپنی حیثیت کے مطابق آقا کی بارگاہ میں درود عرض کریں گے، اور اللہ کے نبی اپنی شان کے مطابق ہمیں عطا فرمائیں گے۔ اور اسی لیے علماء نے لکھا ہے جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو روزانہ 50 مرتبہ درود پڑھے گا قیامت کے دن میں اسے مصافحہ کروں گا۔ علماء فرماتے ہیں حدیث میں ہے قیامت کے دن لوگوں میں میرے زیادہ نزدیک وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑھتے ہوں گے۔ تو اے عاشقان درود، روزانہ درود و سلام کی کثرت کرے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو 1000 مرتبہ درود پڑھے گا وہ مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تو ہم ریٹرن میں پڑھتے ہیں صلی اللہ علی محمد، کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہیں، مگر یہ درود صلی اللہ علی محمد، علماء فرماتے ہیں جو ایک مرتبہ یہ والا درود پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ قرآن پاک میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اور اس آیت کی جو وضاحت علماء نے فرمائی، اس کے مختلف حصے بیان کیے ہیں، میں چند اس موضوع پر آپ کو کچھ عرض کروں گا۔ یعنی گویا علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں فلاح و کامرانی، سکسیس، کامیاب ہونے کے 3 اصول بیان ہوئے۔ پہلا اصول کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے، ڈرو اللہ سے۔ یہ کامیابی کا پہلا اصول ہے، تقوی اختیار کرنا، اللہ سے ڈرنا، چاہے کوئی کام کرنے جا رہے ہوں۔ کامیابی چاہیے، مستقل کامیابی چاہیے، ایسی کامیابی جو صرف دنیا تک محدود نہ ہو
بلکہ یہ کامیابی ہمیں آخرت میں بھی کامیاب کرے، تو اس کے لیے ہمیں تقوی اختیار کرنا ہوگا، اللہ سے ڈرنا ہوگا۔ مثلا کاروبار کرنے جا رہے ہیں، بزنس کرنا ہے۔ اب بزنس کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اس میں سودی لین دین نہیں کرنا، اس میں لوگوں کو دھوکہ نہیں دینا، جھوٹ بول کر مال نہیں بیچنا، جھوٹی قسم نہیں کھانی، ناپ تول میں کمی نہیں کرنی۔ یعنی آج کا اگر یہ کلچر دیکھا جائے تو اس میں مطلب یہ جناب مشہور ہوتا ہے کہ جناب جب تک جھوٹ نہیں بولیں گے کاروبار نہیں ہوگا، معاذ اللہ سودی لین دین نہیں کریں گے تو بزنس ڈیولپ نہیں ہوگا، ہم ترقی نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ ہماری غلط فہمی ہے، بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یہ شیطان کا ایک بڑا اور برا وار ہے کہ جس کے تحت اگر آج معاشرے میں دیکھا جائے تو یہ جو جنریشن ہے جو اپنے جدی پشتی کاروبار، دادا کے کاروبار کو، والد صاحب کے کاروبار کو لے کے چلی، لیکن دینی سمجھ بوجھ نہ ہونے کے سبب جب انہوں نے اپنے بزنس میں سودی لین دین کو اختیار کر لیا، ماں باپ دادا نے جو کاروبار کیا تھا بڑا کریڈٹ تھا بازار میں، ان کی کوالٹی کو لوگ آنکھ بند کر کے استعمال کرتے تھے، لیکن اب جو اولاد آئی اس نے کہا کہ اگر ملاوٹ نہیں کریں گے تو ہمیں بچت ہی نہیں ہوگی، بجلی چوری نہیں کریں گے تو ہمیں تو وارہ نہیں آئے گا، دھوکہ نہیں دیں گے، بی کوالٹی کا مال نہیں ڈالیں گے اے کوالٹی میں تو ہم تو پروفٹ ہی نہیں کمائیں گے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جو تخت پر بیٹھے ہوئے تھے آج تختہ بھی ان کا ہل رہا ہے، وہ تختے سے بھی نیچے آ گئے۔ تو پتہ چلا کیوں؟ اللہ کا ڈر نکل گیا، کاروبار سے انہوں نے اپنے آپ کو اس معاملے میں ناجائز اور حرام سے بچانا چھوڑ دیا، نتیجہ کاروبار برباد ہو گیا۔ اللہ کا ڈر نکل گیا نا، کیونکہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، وہ کبھی جھوٹ بولے گا، دھوکہ دے گا؟ وہ نہیں دھوکہ دے گا۔ اسی طرح تعلیم حاصل کرنے جا رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ تعلیم میں کامیابی ملے، جی ہاں، اگر دنیاوی تعلیم بھی جو شریعت کے تقاضے پورے کرتے ہوئے جو تعلیم حاصل کی جائے، جو علم حاصل کر رہے ہیں اگر وہ شرعاً درست ہے، بھلے دنیاوی ہے، چاہتے کامیابی چاہیے تو اس کو بھی شریعت کی باؤنڈری میں لے کر کرنا پڑے گا۔ ہمارے بچے جناب تعلیم حاصل نہیں کریں گے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اپنی بچیوں کو ایسے کالجز میں بھیجا گیا جہاں لڑکے بھی پڑھتے ہیں، پھر ایسا ہوا کہ جو نہیں ہونا چاہیے، خاندان کی، گھر کی رسوائی کا سبب بن گئی بچیاں، کیونکہ جناب بے پردگی وہاں ہو رہی ہے، وہاں آپس میں دوستیاں ہو رہی ہیں۔ معاشرے میں بھی ایسا بہت کچھ کلچر عام ہے کہ جناب اس ٹیچر سے اگر میں اپنی بچی کو پڑھاؤں گا میری بچی بہت کامیاب ہو جائے گی، ارے یہ پڑھانے والا اس کا محرم نہیں ہے، ناجائز ہے اس کے ساتھ، آپ نے اس کو اپنے گھر میں آنے دیا، نتیجہ کیا ملا آپ کو؟ تو تعلیم حاصل کرنی ہے، اگرچہ دنیاوی تعلیم ہے لیکن شریعت کے تقاضے پورے کرتے ہوئے بننا ہے، گناہوں سے بچ کر کرنا ہے۔ جی ہاں، کئی ایسے دنیاوی تعلیم یافتہ ہیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، جی ہاں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، اس کے پروفیسر ہیں، لیکن دین کا کام کر رہے ہیں، نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، شریعت کے مطابق وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو دین سکھاتے ہیں جہاں وہ دنیاوی تعلیم دلا رہے ہیں، تو ان کے لیے پلس ہے یہ۔ اور ایسے لوگ جو دین کے اس طرح سے تعلیم یافتہ لوگ جب دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو وہ زیادہ اچھے انداز سے تعلیم حاصل کر پاتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے کئی ایسے علماء، مدنی اسلامی بھائی ملیں گے کہ جنہوں نے شریعت کے مطابق علم حاصل کیا، دینی تعلیم میں بھی۔ ابھی گزشتہ دنوں آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی، پورے کراچی بورڈ میں، جی ہاں، دعوت اسلامی کے ایک مدنی اسلامی بھائی نے پورے کراچی میں ٹاپ کیا، الحمدللہ۔ تو یہ آخرت کی فکر کرتے ہوئے، ہمیں اللہ سے ڈرتے ہوئے دنیا کے معاملات گزارنے ہیں۔ پھر تیسری بات، شادیاں کرنی ہیں، شادی کا معاملہ ہے، تو یہاں پر بھی دین کے معاملات میں دیکھا جائے گا۔ جناب کیا کریں، خاندان میں رہنا ہے تو ہمیں یہ سارے فنکشنز تو کرنے پڑیں گے نا؟ نہیں، جن فنکشنز میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو وہ برکت کیسے لائے گی؟ ہم اپنے کارڈ پر اگرچہ شادی خانہ آبادی لکھ رہے ہیں لیکن نیچے ہم وہ پروگرام اس کے لکھ رہے ہیں کہ جس میں اللہ کی نافرمانیاں ہوں گی،
پھر میرے بچے کی، میرے خاندان کی جو ہونے والی شادی، یہ شادی خانہ آبادی کیسے ہوگی اگر اس میں ڈھول تماشے ہوں گے، طوائفوں کے ناچ ہوں گے اور بےہودہ معاملات ہوں گے؟ ہماری وہ شادی خانہ آبادی کیسے ہوگی؟ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، کوئی کام بھی ہم کرنے جا رہے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ کامیابی ملے، مستقل کامیابی ملے، ایسی کامیابی جو دنیا کے ساتھ آخرت کے میں بھی کام آئے، تو سب سے پہلا اصول کہ جتنے گناہوں بھرے معاملات ہیں ان سے بچے اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو کامیابی ہماری قدم چومے گی۔ اور دوسرا اصول، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اور تلاش کرو اس کی طرف وسیلہ۔ یہ کامیابی کا دوسرا اصول ہے کہ اللہ پاک کے حضور وسیلہ تلاش کرنا، کیونکہ دنیا دار الاسباب ہے۔ اللہ پاک نے دنیا کو بنایا ہی ایسا ہے کہ یہاں کوئی بھی کام بغیر وسیلے کے نہیں ہوتا ہے۔ جی ہاں، جو اس طرح کی جو الٹی سیدھی باتیں بھی کرتے ہیں نا، تو ان سے بھی اگر پوچھا جائے کہ حضرت آپ دنیا میں کیسے آئے، دنیا میں کیسے آئے، تو جواب تو یہی ہوگا کہ ماں باپ کے وسیلے سے آئے۔ ماں باپ کے وسیلے سے دنیا میں آئے نا۔ پھر آپ نے پڑھ لکھ کر بہت تعلیم حاصل کر لی، کیسے تعلیم حاصل کی؟ تو کہا جائے گا کہ استاد کے وسیلے سے تعلیم حاصل کی۔ یہی ہوا۔ مال و دولت ہے آپ کے پاس، آپ کا بڑا بینک بیلنس ہے، آپ کی بڑی جائیدادیں ہیں، کیسے کیا بھائی؟ کوئی زمین سے نکلا تھا، آسمان سے برسا تھا؟ تو پتہ چلے گا کہ کاروبار کے وسیلے سے یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ تو وسیلہ تو ہے ہی نا۔ اور پھر اگر یہ دیکھا جائے، ایمان ملا، قرآن ملا، رحمان ملا، کس کے وسیلے سے؟ اللہ کے نبی کے وسیلے سے ہے کہ ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں۔ تو آقا کے صدقے، ان کے وسیلے سے یہ سارے معاملات نصیب ہوئے۔ تو پتہ کیا چلا کہ اس دنیا میں کوئی بھی کام بغیر وسیلے کے نہیں ہوتا۔ اللہ پاک نے اس دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے۔ جب بھی کام کرنا ہو، کاروبار کرنا ہو، تعلیم حاصل کرنی ہو، شادی بیاہ کے معاملات ہو، گھر بنانا ہو، گھر بنوانا ہو، کوئی بھی کامیاب کام کرنا ہے، کامیابی اور مستقل کامیابی چاہتے ہیں تو وسیلہ کرنا ہے، لیکن اللہ پاک کے قرب کا وسیلہ تلاش کرنا ہے، انشاءاللہ کامیابی نصیب ہوگی۔ تیسرا اصول، وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، کوشش کرو اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ پاک کی راہ میں خوب کوشش کرنا۔ یہ کامیابی کا وہ اصول ہے، اس کے بغیر کامیابی شروع ہی نہیں ہوتی۔ جی ہاں، کیونکہ ہمارے ہاں لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی برسات ہو جائے نوٹوں کی، زمین تھوڑی سی کھودوں تو کوئی بہت سارا سونا مل جائے، میں راتوں رات مجھے ملے، چھپر پھاڑ کر ملے۔ کیوں؟ کہ یار ہمارے چاچا ہیں نا، انہوں نے بہت ترقی کی ہے۔ ارے چاچا کی عمر 50 سال ہو گئی، بیٹا آپ کی عمر 25 سال ہے، آپ چاچا کی طرح محنت تو کرو، پھر 50 سال کی عمر میں آپ بھی امیر بن جاؤ گے۔ یار ہمارے مارکیٹ میں وہ جو فلاں ہے نا، اس نے بڑی ترقی کی، میں اس کی طرح بننا چاہتا ہوں۔ ارے اللہ کے بندے دیکھو، فٹ پاتھ پہ ٹھیا لگاتا تھا، اس کی ہسٹری تو معلوم کرو۔ وہ ٹھیا لگاتا تھا، اس نے محنت کی، اس نے کوشش کی، نتیجہ یہ ملا کہ اللہ پاک نے اس کو ترقی عطا فرمائی۔ تو یہ جو راتوں رات کامیابی مل جائے، میں پڑھوں لکھوں نہیں، بس میں ڈاکٹر بن جاؤں، ایسے کیسے ہوگا؟ ایسے کیسے ہوگا؟ آپ پڑھنا لکھنا نہیں ہے اور آپ کہیں کہ جناب میں دنیا کی ڈگریاں حاصل کرو، کرنے والے کرتے ہیں لیکن پھر وہ بیڑا غرق ہی کرتے ہیں سارا۔ تو ہمیں اگر چاہیے کہ ہم کامیابی حاصل کریں تو کوشش کرنی ہے۔ اور پھر میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ کوشش کس انداز پر کرنی ہے؟ فرمایا فی سبیلہ، محنت کرنے کے مختلف
زاویے ہوتے ہیں. کچھ لوگ گناہوں بھرے محنت کرتے ہیں, گناہوں بھرے کاموں میں محنت کرتے ہیں. اللہ پاک نے ٹیلنٹ دیے, طاقت دیے, لیکن اس طاقت کو وہ ناجائز ذریعے میں استعمال کرتے ہیں. چور ہے نا, چور چوری کرتا ہے, وہ بھی عقل مند ہوتا ہے, ایسی چوری نہیں کرتا ہے. وہ بھی چوری جو کرتا ہے وہ اپنی عقل کے استعمال سے ہی کرتا ہے. جو ڈکیتیاں کرتے ہیں وہ بھی تھوڑی بہادری دکھاتے تو ہی تو ڈکیتیاں ہوتی ہیں. لیکن کیا ہے کہ اللہ پاک نے ان کو ٹیلنٹ تو دیا ہے, لیکن وہ ٹیلنٹ جو ہے وہ دنیاوی معاملات میں, ناجائز کاموں میں وہ استعمال کرتے ہیں. تو ایسی دنیاوی معاملات میں استعمال کرنے سے وہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ یہ کامیابی عارضی ہوتی ہے, وہ عارضی ہوتی ہے. سودی لین دین کرنے میں وہ ٹیلنٹ ہی استعمال کرتے ہیں نا, لیکن وہ ٹیلنٹ استعمال کرنا ان کو بظاہر مال تو دلا دیتا ہے, لیکن یہ مال برکت والا نہیں ہوتا ہے, آنن فانن چلا جاتا ہے. یہ مال اگرچہ گھر میں آتا ہے لیکن محبتیں چلی جاتی ہیں. یہ مال اگرچہ گھر میں آتا ہے لیکن ساتھ ہی بیماریوں کو لے کر آتا ہے. یہ مال اگرچہ ہمارے خاندان میں آتا ہے لیکن نفرتوں کی دیواریں بڑھتی چلی جاتی ہیں. تو پتہ چلا کہ اس سے کامیابی نہیں ملتی. کامیابی اسی صورت میں ملے گی جبکہ ہم اللہ کے راستے میں, اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم کام کریں گے. اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں, جب یہ سارے چیزیں اپناتے ہیں, تقوی اختیار کیا, وسیلہ حاصل کیا, محنت فی سبیل اللہ کی, تو کیا ملا؟ لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو دنیا میں, آخرت میں, زندگی میں, موت کے بعد والی زندگی میں, زندگی کے ہر میدان میں, قبر میں, حشر میں, میزان پر, پل صراط پر, ہر جگہ کامیابی مل جائے. یہ ہے کہ وہ سارے کام جب کیے جاتے ہیں تو پھر آگے کی منزلیں جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہیں. اور یہی ہے حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ انسان کے 3 دوست ہیں. ایک دوست وہ ہے جو اس کو موت تک ساتھ دیتا ہے, جی ہاں. دوسرا دوست وہ ہے جو اس کو قبر تک ساتھ دیتا ہے, اور تیسرا دوست وہ ہے جو اس کی قبر میں بھی ساتھ آتا ہے. اس کی شرح میں علماء نے فرمایا کہ وہ دوست جو اس کو موت تک ساتھ دیتا ہے وہ اس کا مال ہے, اس کا بینک بیلنس ہے, اس کی گاڑیاں ہیں, اس کے نوکر چاکر ہیں, اس کا خوبصورت بڑا سا گھر ہے, لیکن اس کو کب تک فائدہ دے گا؟ جب تک وہ زندہ ہے. میں اگر آج دنیا سے چلا جاؤں تو یہ گھڑی, یہ کپڑے, یہ موبائل, یہ گاڑی, یہ گھر, یہ بینک بیلنس, یہ جو بھی میرے معاملات ہیں, یہ سب اب میرے نہیں ہیں, میرے وارثوں کے ہیں. یہی ہوتا ہے. 10 گاڑیاں کھڑی ہیں سیٹھ صاحب کی گیریج میں, لیکن سیٹھ صاحب کے انتقال کے بعد ان کی میت کو بھی ان کی خوبصورت ایئر کنڈیشن کار میں نہیں لے جایا جائے گا, بی ایم ڈبلیو میں, مرسیڈیز میں, لینڈ کروزر میں نہیں لے جایا جائے گا. ان کی میت کو قبرستان ایمبولنس میں لے کر جایا جائے گا, میت بس میں لے کے جایا جائے گا. اگرچہ دنیا میں رہتے ہوئے وہ بڑے قیمتی لباس پہنتا تھا, لیکن جیسے اس کا انتقال ہوگا تو وہ سارے قیمتی لباس اس کے اتار لیے جائیں گے. اس کو کورے لٹھے کا کفن ملے گا جو ایک لاوارث کو ملتا ہے. اس کی خوبصورت گھڑی, اس کے موبائل, سارا کچھ اس سے لے لیا جائے گا. اب جناب قبر پہنچے, قبرستان, تو یہاں تو بڑا خوبصورت گھر بنایا تھا, کارنر والا فلیٹ تھا ہمارا, کارنر والا پلاٹ تھا, ویسٹ اوپن, ہوادار, روشن, ایئر کنڈیشن, بہترین پلنگ, سب کچھ میرے گھر میں تھا. لیکن قبرستان میں جو قبر ہے, کیا کارنر والا پلاٹ ہوگا؟ کیا ایسا بڑا سا پلاٹ ہوگا جس میں میرے پورا گھر جتنا بڑا ہے؟ نہیں, چھوٹی سی قبر. جو ایک لاوارث کی ہوتی ہے وہی ارب پتی سیٹھ کی بھی ہوتی ہے. فرمایا دوسرا دوست, اس کے رشتہ دار, اس کی اولاد جو اس کو کندھے پر اٹھا کر قبر تک تو لے آئیں گے, قبر کے اندر اب کوئی نہیں آئے گا. قبر کے اندر تیسرا دوست آئے گا. وہ تیسرا دوست کون ہے؟ وہ ہمارے اعمال ہیں جو ہماری قبر میں بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. تو اگر اعمال میں نمازیں ہیں, روزے ہیں, زکوٰۃ ہے, حج ہے, لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک ہے, سنت کے مطابق زندگی ہے, تقوی پرہیزگاری والی زندگی ہے, تو یہ قبر جو ہے یہ جنت کا باغ بنا دی جائے گی. اور اگر معاذ اللہ نماز قضا ہیں, جھوٹ ہے, دھوکہ ہے, فریب ہے, ماں باپ کی نافرمانی ہے, حرام روزی ہے, لوگوں کی حق تلفیاں ہیں, ایسی صورت میں ہماری قبر جو ہے وہ جہنم کا گڑھا بنا دی جائے گی, والعیاذ باللہ. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, زندگی کے ہر میدان میں کامیابی چاہیے, اللہ سے ڈرے.
اس سے قرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ اختیار کریں اور محنت کریں، محنت فی سبیل اللہ، تاکہ اللہ پاک ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ تو کامیابی کے 3 اصول، یہ بہت اہمیت ہے۔ ان میں ایک اصول جس میں غفلت برتی جاتی ہے، وہ اصول ہے وسیلہ۔ تو اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں جو ارشاد فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اور تلاش کرو طرف اس کے وسیلہ۔ وسیلہ کا مطلب جو علماء نے فرمایا کہ ہر وہ چیز یا کام جس کے ذریعے اللہ پاک کا قرب حاصل کیا جائے، جیسے نماز پڑھنے سے اللہ کا قرب ملتا ہے، لہذا یہ بھی ایک وسیلہ ہے۔ روزہ رکھنے سے اللہ کا قرب ملتا ہے، یہ بھی ایک وسیلہ ہے۔ زکوٰۃ دینے سے، صدقہ خیرات کرنے سے، حج کرنے سے، عمرہ کرنے سے، تلاوت کرنے سے، ذکر و درود کرنے سے، ہر نیک کام کے ذریعے اللہ پاک کا قرب ملتا ہے، لہذا ہر نیک کام ایک وسیلہ ہے۔ اور اللہ پاک کے نیک بندوں کا ادب کرنے سے، ان سے محبت رکھنے سے، ان کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے، ان کی زیارت کرنے سے، ان کا ذکر پاک کرنے سے اللہ پاک کی رحمت ملتی ہے، دل روشن ہوتا ہے، اندر کی سیاہی دھلتی ہے، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ لہذا اللہ پاک کے نیک بندے، نبی، ولی، یہ سب وسیلہ ہیں، اور ہمیں حکم دیا گیا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، کہ تلاش کرو اس کی طرف وسیلہ، یعنی اللہ پاک کی طرف کہ حضور وسیلہ تلاش کرو۔ کیا ملے گا؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو لہذا جب کوئی مشکل ہو، پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، بیماری آ جائے، قرض داری آ جائے، ہم نے کوئی اہم کام کرنا ہو، گھر بنانا، خریدنا ہو، کاروبار شروع کرنا ہو، تعلیم حاصل کرنی ہے، انٹرویو دینے جانا ہے، ہماری کوئی جائز خواہش ہم پوری کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی نیک آرزو اسے حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی دنیاوی اخروی کام ہے، کامیابی چاہتے ہیں، تو اللہ پاک کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کریں، جیسے میں نے شروع میں بھی آپ کو عرض کیا تھا۔ اور ایک بڑی پیاری بات امیر اہل سنت نے اپنے بیان میں بیان فرمائی کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اخبار الاخیار جو آپ کی کتاب ہے، اس میں پیج نمبر 152 اس پر آپ لکھتے ہیں، ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خواب میں اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمائیے کہ مجھے قرآن کریم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر موت آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا ہی ہوگا، اور کیوں نہ ہو کہ تمہارے شیخ عبد القادر ہیں۔ وہ بزرگ فرماتے کہ میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 مرتبہ یہ درخواست کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر بار یہی ارشاد فرمایا کہ ایسا ہی ہوگا، اور کیوں نہ ہو جبکہ تمہارے شیخ عبد القادر ہیں۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک کی رحمت ہے کہ الحمدللہ اس پرفتن دور میں اللہ پاک نے ہمیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے نسبت عطا کی ہے، جہاں ان کی محبت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اور سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا خود ارشاد ہے کہ اللہ پاک نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میرے مریدوں اور مجھ سے محبت کرنے والوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا۔ اور کیا منظر ہوگا، کیا منظر ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ تو کسی شاعر لکھتے ہیں ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو۔ الحمدللہ ہم قادری ہیں، امیر اہل سنت کی نسبت سے اتاری بھی ہیں، لیکن امیر اہل سنت نے ہمارا ہاتھ جو ہے غوث پاک کے ہاتھ میں دیا ہے، تو ہم قادری بھی ہیں۔ تو ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا۔ انشاءاللہ غوث اعظم کے پرچم تلے سب جمع ہوں گے، اور انشاءاللہ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے انشاءاللہ۔
حدیث پاک میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں کے 3 شخصوں کا واقعہ سنایا. واقعہ ذرا طویل ہے، ذرا شارٹ عرض کرتا ہوں. کہیں جا رہے تھے، یہ ایک راستے میں تیز بارش ہو گئی، تو یہ غار میں انہوں نے پناہ لے لی. اب وہ غار کے اندر تھے، تیز بارش ہو رہی تھی. اچانک ایک بڑا سا پتھر یہ غار کے منہ پر آ کر اس نے غار کا منہ بند کر دیا. اب اندھیرا ہی اندھیرا، باہر نکلنے کا راستہ ہی نہیں. اب بڑی مشکل ہو گئی. آپس میں انہوں نے بات کی کہ آج تک تم نے جتنے نیک عمل کیے ہیں، تمہاری نظر میں جو سب سے بڑا اور اچھا عمل ہے اس کا وسیلہ پیش کرو. چنانچہ ایک نے والدین کی خدمت کا وسیلہ پیش کیا. اللہ پاک نے اس والدین کی خدمت کا صدقہ جو بیان اس نے کیا تو چٹان کو اتنا ہٹا دیا کہ آسمان نظر آنے لگا. اب دوسرے صاحب نے اپنی خوف خدا اور حیا والا کو وسیلہ واقعہ پیش کیا کہ ایک برائی کا موقع تھا، لیکن وہ صرف اس نے اللہ کے خوف سے اس برے کام سے بچا ہو. تو اس نے دعا کی کہ فَفْرُجْ عَنَّا، اے اللہ پاک کے وسیلے سے اس چٹان کو مزید ہٹا دے. اس نے دعا کی تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چٹان پھر ہٹی، لیکن ابھی بھی وہ معاملہ جو کلیئر نہیں ہوا. تیسرے شخص نے اپنی امانت داری کا وسیلہ پیش کیا. وہ بھی ایک کوئی کام کاج تھا جس میں اس کا پیسے نکلتے تھے. کئی سالوں کے بعد وہ شخص آیا تو اس نے سارا مال اس کو دے دیا. وہ وسیلہ پیش کیا تو محبوب کریم فرماتے ہیں کہ وہ چٹان جس نے غار کا منہ بند کر کے انہیں قید کر دیا تھا، ان کے نیک عمل کے وسیلے کی برکت سے وہ چٹان ہٹ گئی اور سب اپنے راستے پر چلے گئے. یہ وسیلے کی برکت. تو لہذا کسی میدان میں کامیابی چاہتے ہیں تو دعا کریں. نیک اپنے اعمال کا وسیلہ پیش کر کے اللہ کے حضور دعا کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی قدم چومے گی. تو جس طرح نیک اعمال کا وسیلہ پیش کر کے کامیابیاں ملتی ہیں، ایسے ہی نیک لوگوں کا وسیلہ پیش کرنے سے بھی بہت برکتیں نصیب ہوتی ہیں. قرآن کریم میں ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس سے پہلے یہ اسی نبی کے وسیلے سے کافروں کے خلاف فتح مانگتے تھے. یعنی کفار جو ہے، روایت میں آتا ہے کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو جو کفار تھے ان میں سے بعض تھے ایسے جنہوں نے اپنی کتابوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پڑھ رکھا تھا. چنانچہ جب انہیں کسی جنگ کا سامنا ہوتا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتے تھے تو انہیں کامیابی نصیب ہو جاتی تھی. تو ابھی دنیا میں نبی پاک تشریف نہیں لائے، اس سے پہلے بھی اللہ کے نبی کے نام کی ایسی برکتیں تھیں کہ ان کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوتی تھیں. جی ہاں، اور آدم علیہ السلام کا واقعہ بھی بڑا مشہور ہے کہ خلاصہ یہی ہے کہ آدم علیہ السلام سے جو جنت میں لغزش ہو گئی، اور گناہ نہیں تھا، غلطی نہیں تھی، ایک لغزش تھی. انہوں نے بھی 300 سال رب تعالیٰ کی بارگاہ میں روتے رہے. آخر میں روایتوں میں ہے کہ انہوں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں یوں عرض کی کہ اے اللہ پاک مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں معاف فرما دے. بس پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کرنے کی دیر تھی، اللہ پاک نے آپ کی لغزش کو معاف فرما دیا اور ساتھ ہی یہ ارشاد فرمایا کہ اے آدم اگر میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں آپ کو بھی پیدا نہ فرماتا. تو سبحان اللہ. تو یہ معلوم ہوا کہ کامیابی وسیلے ہی کی برکت سے ملی. تو دوسرا یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ پاک کے مقبول بندوں کے وسیلے سے بحق فلاں کہہ کر دعا کرنا ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے. اور ابن ماجہ کی حدیث میں بڑی مشہور حدیث ہے، حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ فرماتے ایک مرتبہ ایک نابینا صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا فرمائیے میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں. صحابی نے دعا کی درخواست کی، پیارے آقا نے دعا نہیں فرمائی،
بلکہ ہم غلاموں پر کرم فرماتے ہوئے دعا سکھا دی تاکہ قیامت تک آپ کے غلام اس دعا کی برکتیں لیتے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھی طرح وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، پھر یوں دعا کرو، اے اللہ پاک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیرے محبوب نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے تیرے حضور متوجہ ہوں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوں تاکہ میری یہ حاجت پوری ہو جائے۔ اللہ پاک میرے حق میں آپ کی سفارش قبول فرمائے۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ صحابی وہاں سے اٹھے، وضو کیا، 2 رکعت نماز ادا کی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا مانگی، ہم ابھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے، وہ واپس آیا، مگر واہ سبحان اللہ، جب گئے تھے تو نابینا اور واپس آئے تو فرماتے ہیں ایسے تھے جیسے انہیں کبھی کوئی تکلیف ہوئی نہیں ہے، یعنی ان کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ جی ہاں، یہ ہے وسیلے کی برکت۔ یہ مبارک نماز جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابی کو سکھائی، یہ نماز حاجت کہتے ہیں۔ یہ تجربہ شدہ عمل ہے، کیسی ہی مشکل ہو، پریشانی ہو، مصیبت ہو، کوئی جائز خواہش ہو، آرزو جو پوری نہیں ہو رہی، امتحان میں کامیابی چاہیے، قرض اتارنا ہے، شفا چاہیے، نمازوں میں دل لگانا ہے، گناہ چھوڑنا ہے، نیک بندہ بننا ہو، غرض کوئی دینی کوئی دنیاوی حاجت ہو، وہ تازہ وضو کریں، 2 رکعت نماز ادا کریں، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے آپ کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق دعا مانگے، انشاءاللہ ہر حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ۔ امام ابن ابی الدنیا رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص عبد الملک بن حیان کے پاس آیا۔ عبد الملک نے اس کا پیٹ چیک کیا، چیک کرنے کے بعد کہا تمہیں ایسی بیماری ہے جس کا علاج نہیں، یعنی اس کا علاج دریافت نہیں ہو رہا۔ اس شخص نے پوچھا مجھے کیا بیماری ہے؟ کہا تمہیں دوبیلا، یعنی تمہارے پیٹ میں پھوڑا ہے، جسے آج کل کی اصطلاح میں کینسر کہا جائے۔ اب اس شخص نے جب یہ بات سنی بہت پریشان ہوا، واپس چلا گیا اور جا کر اللہ پاک کے حضور حاضر ہوا، عرض کی اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ احدا، اللہ پاک کی پناہ، اللہ پاک کی پناہ، وہ میرا رب ہے، میں نے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ پھر اس نے وہی دعا کی جو حدیث میں بیان ہوئی کہ اے اللہ میں تیرے حضور، تیرے نبی، رحمت والے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے متوجہ ہوا ہوں، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کے وسیلے سے آپ کے اور اپنے رب کے حضور متوجہ ہوں تاکہ وہ میری اس بیمار حالت پر نظر رحمت فرمائے۔ امام ابن ابی الدنیا رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں وہ شخص دعا کرنے کے بعد دوبارہ آیا، عبد الملک بن حیان نے دوبارہ اس کا پیٹ چیک کیا، حیرانی سے کہا اب تمہیں کوئی مرض نہیں ہے۔ کیسا مجرب نسخہ ہے، اور یہ احادیث میں یہ ساری تربیت ہے، لیکن ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم ایسا کچھ کرتے نہیں ہیں، ایسا کچھ کرتے نہیں۔ آپ واقعات سنیں، جی ہاں، محمود غزنوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت مشہور بادشاہ ہیں اور بڑی فتوحات انہوں نے حاصل کی۔ فرمایا ایک مرتبہ خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے انہیں اپنا لباس عطا فرمایا، کہا کہ مشکل کے وقت اس لباس کے وسیلے سے کام لیا کر رہا ہے۔ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالیٰ نے لباس سنبھال کر رکھ لیا۔ جب آپ ہند فتح کرنے تشریف لائے، ایک قلعے کو فتح کرنے میں بہت مشکل آ رہی تھی، کئی دن گزر گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اب فتح کی امید باقی نہیں رہی، انہوں نے خواجہ ابو الحسن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے اسی لباس کے وسیلے سے دعا کرنی تھی، بس دعا کرنی تھی۔ غیر مسلموں کے لشکر میں نا اتفاقی پھیلی، ان کی طاقت کمزور ہوئی، وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ قلعہ فتح کرنے کے بعد سلطان محمود رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رات کو جب سوئے، خواجہ ابو الحسن خواب میں تشریف لائے، فرمایا محمود تم نے ہمارے لباس کی کچھ قدر نہیں کی، اگر تم فتح کے بجائے یہ دعا کرتے کہ وہ سارے غیر مسلم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں تو وہ سب مسلمان بھی ہو جاتے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلام بھائی، اسی طرح اگر چلتے جائیں تو آج الحمدللہ
غوث پاک کے وسیلے کی بھی برکتیں. جی ہاں، یہ جو نسبتیں ہیں، جو ان کا مرید ہونا ہے، جس کی ترغیبات ملتی ہیں، تو یہ دنیا اور آخرت کی برکتیں. جی ہاں، دنیا اور آخرت کی اس میں برکتیں ہیں. اور جیسے قرآن پاک میں جو فرمایا گیا، جس آیت کے تحت میں نے کچھ باتیں عرض کی ہیں، تو یہ جو نسبتیں حاصل کی جاتی ہے، جو ان کا عقیدت و محبت کا اظہار کیا جاتا ہے، جو دعوت اسلامی میں 11 ارب سورہ اخلاص پڑھنے کی ترغیب ملی کہ ہم غوث پاک کی بارگاہ میں ایصال ثواب پیش کریں، جو مدنی مذاکروں میں شرکت کر رہے ہیں، جو 11ویں شریف کا اہتمام کر رہے ہیں، جو گھر گھر نیازوں کا اہتمام کر رہے ہیں، یہ تو ہم اپنی حیثیت کے مطابق ان کی بارگاہ میں یہ نظر پیش کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں ان بزرگوں کا وسیلہ پیش کریں گے، تو ہماری مشکلات جو ہے یہ انشاءاللہ الکریم یہ دور ہوں گی. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک ہمیں ان بزرگوں کی برکتیں عطا فرمائے. حضرت سلطان المشائخ سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتنے بڑے ولی اللہ، آپ بھی پیدائشی ولی تھے. آپ کی شان تو یہ تھی کہ بچپن مبارک میں جب گلی میں نکلا کرتے تو غیر مسلم آپ کو دیکھ کر مسلمان ہو جایا کرتے تھے، ایسی شان. اس کے باوجود جب آپ کچھ بڑے ہوئے تو والدہ محترمہ نے فرمایا کہ بیٹا جب تک پیر کامل کا دامن نہیں پکڑو گے اس وقت معرفت حاصل نہیں ہوگی. عرض کیا امی جان مجھے ظاہری مرشد کی کیا حاجت ہے، میرے پیر تو خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. والدہ محترمہ بھی بڑی ولی کاملہ تھی. فرمایا بیٹا ظاہری مرشد بھی ضروری ہے، اس کے بغیر اللہ پاک کی معرفت ملنا مشکل ہے. چنانچہ سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ نے والدہ کے حکم پر لبیک کہا اور پیر سید عبد الرحمن جیلانی دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پر بیعت فرما لی. کہ جتنے بھی بزرگ ہیں، داتا صاحب ہیں، ان کے بھی پیر صاحب تھے، ان کے بھی مرید ہوئے. خواجہ غریب نواز ہیں، ان کے بھی مشائخ پیر صاحب تھے، خواجہ صاحب کے بھی نے بھی پیری مریدی کی. تو یوں بزرگوں کا یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ نسبتیں، یہ برکتیں انشاءاللہ ہمیں دنیا میں بھی کام آئیں گی، ہماری مشکلات بھی آسان ہوں گی، اور انشاءاللہ ان بزرگوں کے صدقے انشاءاللہ جنت بھی مقدر ہوگی. ان کی عقیدت و محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ جس طرح انہوں نے دین پھیلایا، دین سکھایا، ہمیں بھی دین سیکھنا ہے، سکھانا ہے، عمل کرنا ہے. اللہ پاک ہمیں برکتیں نصیب فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا